ناظرین پروگرام میں خوش آمدید. میاں محمد نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ 45 دن میں حکومت یقیناً کچھ نہ کچھ ایسا کام کرے گی کہ وہ مطمئن بھی ہو جائیں گے. اس وقت ان کی ٹون کیا تھی جب وہ الٹیمیٹم نما پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ الٹیمیٹم کو لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا, ڈیڈ لائن انہوں نے سیٹ نہیں کی, لیکن لہجہ ان کا ذرا مختلف تھا. پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی سے توقعات وابستہ آج انہوں نے کی اور کہا کہ وہ بڑے تگڑے وزیر اعظم ہیں, لیکن اس دن وہ حکومت کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے اور آج کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا دونوں سٹیٹمنٹس ہم ساتھ ساتھ سن لیتے ہیں, تناظر واضح رہے گا. جی, ان پہ ایسا ایجنڈا امپوز نہیں کرنا چاہتی جو ان کی طاقت اور استطاعت سے باہر ہو, کیونکہ یہ ایک خاصی کمزور حکومت. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وزیر اعظم جو ہے ایک پاورفل وزیر اعظم ہے, وہ اتنے پاورفل وزیر اعظم ہے کہ وہ بہت سارے کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو طارق عظیم صاحب, آپ کی تنظیم میں وزیر اعظم پاورفل ہیں یا نہیں ہے؟ حکومت اگر کمزور ہے تو پھر اس وقت کمزور تھی, اب وزیر اعظم طاقتور کس طرح ہو گیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, ذرا میری مدد کریں. آج بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈویبل ہیں, ساری کی ساری ہو سکتی ہیں, بیکاز ہی از ویری پاورفل اسپیشلی آفٹر 18 امینڈمنٹ. اس وقت کہتے تھے حکومت کمزور ہے. اب کیا ایشورنس دیا ہے گیلانی صاحب نے ان کو فون کر کے کہ جناب بالکل میں تو بالکل کر سکتا ہوں, یہ بھی کر سکتا ہوں, وہ بھی کر سکتا ہوں. اب جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہی از پٹ گیلانی صاحب آن دا لائن. اب گیلانی صاحب, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں ایک پروگرام میں کہہ چکا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کیا ایک بڑی قربانی آنے والی ہے 45 دن کے بعد کہ جناب 18ویں امینڈمنٹ کے بعد تو چیف ایگزیکٹو وہ ہیں. ٹھیک, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ایک بندہ ایشورنس دیتا ہے کہ یہ بھی کروں گا, میں کرپشن بھی روکوں گا, پرائسز بھی ٹھیک کروں گا, یہ بھی کروں گا, وہ بھی کروں گا, اگر نہیں کر پایا تو بھائی ہمارا کیا قصور؟ تو بیسیکلی گیلانی صاحب کو انہوں نے معیار بنا لیا ہے جس کے اوپر وہ پورا نہیں اتریں گے, اور 45 دن کے بعد گیلانی صاحب سے وہ ان کے اوپر اپنے یوں کیا, اس کا کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے جی قربانی کر دیں. Is that what it is, کارا صاحب؟ یہ بہت سپیکولیٹو ہے یہ ہمارا انالیسس. ہو سکتا ہے میرے بھائی کی خواہش یہ ہو, اور خواہش رکھنا میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک, لیکن جہاں تک تعلق نیاز صاحب کا اور باقی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بشمول طارق عظیم صاحب کی لیڈرشپ کا, سبھی قیادت اس بات پہ متفق ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں, وہ اکانومی ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو ہے, وہ پولیٹیکل ہے, جو بھی ہمارے ایشوز, وار آن ٹیرر کے اوپر ایشوز ہیں, انتہا پسندی ایک بہت بڑا ہمارا پرابلم ہے. تو ان ایشوز کے اوپر ساری قومی قیادت متفکر ہے. ہم نے کیا کہا ہے, میاں صاحب نے کیا کہا ہے, چودھری شجاعت صاحب نے کیا کہا ہے, اسفندیار ولی صاحب نے, ایم کے ایم نے کیا کہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے سبھی, ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سامنے کیا آپشنز ہیں, ہم کن آپشنز پہ کام کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں تجویز دے دیجئے اور کون سا کام کتنے عرصے میں ہو سکتا ہے. یہ 45 دن کی ڈیڈ لائن بالکل درست کہا کہ 45 دن کے اندر اگر نہیں بھی ہوتا, رائٹ سمت میں اگر ساری قومی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کر لیتی ہے کہ یہ ہمارے اہداف ہیں, اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ راستے ہیں, اور اس رستوں پہ اگر چل پڑتے ہیں. لیکن صاحب آپ کس قسم کی مدد کی ضرورت ہوگی؟ آپ نے تو, آپ کے پاس 3 سال ہر قسم کی مدد کی آپ کے پاس رہی. جب آپ نے پی ایم ایل کیو کو کال کیا, پی ایم ایل کیو جو ہے معذرت کے ساتھ طارق صاحب دست بدستہ حاضر بھی ہوئی, کبھی پنجاب کے اندر مدد کی ضرورت طلب کی تب یہ حاضر, دوبارہ اب جب نمبر سے گیم شروع ہوئی تب یہ حاضر, پی ایم ایل این پنجاب کے اندر حاضر, وہ ہر وقت آپ سے میٹنگ کرتے رہتے ہیں. ایم کیو ایم گئی, پھر فوراً ہی واپس آ گئی, جے یو آئی کتنا فرق, آپ کو کس قسم کی اور سپورٹ کی ضرورت؟ طلعت صاحب دیکھیں نا, آپ کو کیا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ اچھا کیا اگر ہمارے کسی ایشو پر کیا تبدیل کیا ہوا, جب تھے تب کیا تھا, جب نہیں تھے تب کیا تھا, واپس آگے کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ گورنمنٹ کا ایک فائنینشیل ایجنڈا ہم لے کے چل رہے ہیں. لمیٹیشنز یقیناً ہوتی ہے, بہت سارے آپ کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں, اور اگر پاکستان کی یہ جماعتیں, یہ ساری پولیٹیکل فورسز عوام کے اس ایجنڈے کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں, تو طلعت صاحب ہم تو ہیں ہی وہ پارٹی جو صرف عوام کے سہارے آتے ہیں. باقی سارے تو تاریخ میں ہمیشہ ہمارے خلاف رہے ہیں, اور ہم نے پھر بھی عوام کے سہارے ہی آنا ہے. میں اور بات کر رہا ہوں, ہمیں کوئی شوق ہے اسی ایجنڈے پر, صاحب ہمیں کوئی شوق ہے کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں؟ ہم کوئی چاہتے ہیں ولفلی کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں؟ عجیب قسم کے سیاسی شوق دیکھنے میں آ رہے ہیں. طلعت صاحب یہ بات میں اور بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک ایسی عوام کے نام پر آنے والی حکومت جو ہے وہ اتنی ان پاپولر کیوں ہو سکتی ہے کہ اس کے الائز بھی ناراض ہو جائیں؟ طلعت صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو, الائز کی ناراضگی کا ایشو دیکھا نا, مختلف ایشوز کے اوپر اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز ہیں. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کے کچھ ایشوز کے اوپر 2 4 5 ایشوز کے اوپر, اپوائنٹمنٹس کے اوپر, ان کے فیصلوں کے اوپر اعتراضات آئے. پرائم منسٹر ایوریجلی کوئی ڈیلی کو 50-60 فائلز نکالتے ہیں. 50-60 فائلز کا مطلب 50-60 فیصلے کرتے ہیں, وہ جس کا تعلق گورننس ہوتا ہے اپارٹ فرام دا میٹنگز. اور سال میں اگر دیکھا جائے تو وہ کئی ہزار فیصلے کرتے ہیں,
اور ان فیصلوں کے اندر اگر 4-6 فیصلے غلط ہو گئے اور انہوں نے کریکٹ کر لیے یا کسی نے نشاندہی کر دی, اپوزیشن نے نشاندہی کر دی, کورٹس نے کر دی, انہوں نے کریکٹ کر لیے, تو اس لیس دین 1% کو اگر پریسیڈنٹ بنایا جائے تو یہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل بہت سارے ہیں, تنوع ہے مسائل میں. طلعت صاحب, میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے وہ ہیں جو یقیناً اچیویبلز ہیں. اچیویبلز کتنے عرصے میں ہو سکتے ہیں, اس کے راستے کی ہرڈلز کیا ہے, اس کے لیے راستہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن بہت سارے وہ بھی ہیں, وہ بھی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جو اچیوز ہیں. بالکل. دیکھیں نا, میری گزارش سنیں, وہ اس پارلیمنٹ کا حسن ہے, صرف ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن طارق صاحب یہ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ قومی ایجنڈا سامنے آ رہا ہے, لیکن ڈیلیور تو ایونچولی حکومت نے کرنا ہے, نہ آپ کی پارٹی نے جا کے کرنا ہے, نہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے, نہ ایم کیو ایم نے ایسے کرنا نہیں ہے. ہوگا. دیکھیں نا, میں گزارش کرتا تو ہوں, کیسے ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب پولیٹیکل قیادت بیٹھے گی, ان کے سامنے ان کے نمائندگان بیٹھیں گے, ان کے سامنے ساری صورتحال ہوگی, تو جو ٹارگٹس اچیو رکھے جائیں گے اور جو رستہ تعین کیا جائے گا وہ بھی سارا بامی افہام و تفہیم سے ہوگا. خالی گورنمنٹ کے اوپر تو نہیں ہوتا. ہم تو کہتے ہیں کہ اب آئے بیٹھ کے اس کے بات کرنے کو تیار. قائرہ صاحب بات کر رہے ہیں, یہ ایک نئی چیز سامنے آئی ہے کہ جب انہوں نے 2 دفعہ لفظ استعمال کیا, ساری قیادت, یعنی کہ اب یہ بات صرف خالی وہ جو قومی ایجنڈے کی جو بات نواز شریف صاحب کر رہے ہیں, وہ قومی قیادت کی بات اب قومی قیادت کی بات کریں, سارے لوگ اکٹھے بیٹھیں گے, سارے بندے اکٹھے بیٹھیں گے. سوری ٹو انٹرپٹ, لیکن کم از کم میرے سامنے بیٹھ کے میری گفتگو کو ڈسٹارٹ نہ کیجیے. میں نے جو بات کہی ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز کی جو پارلیمانی قیادت ہے اس کو تو بٹھانا ہے نا, کوئی صرف پی ایم ایل این پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے فیصلے تو نہیں کرنا. ساری قیادت تو باقی آپ کی جماعت کی ہوئی, ہم باقی جماعتوں کو بھی بلائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ بات کریں گے ساری قیادت بیٹھے گی, اس کو ہم سمجھائیں گے کہ یہ معاشی حالات کیا ہیں, تو ان کے سامنے یہی رکھیں گے. ٹائم لیمٹس کی, ٹائم لائنز کی بات آپ کر رہے ہیں, تو یہ سینیریو چینج ہوتا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ 45 دن نہیں, یہی کام ہے نا. دیکھیں آپ یہ یاد رکھیے طارق صاحب, جب پیٹرولیم پرائسز کا ایشو آیا, پارلیمان کے اندر ساری قیادت نے اس پہ احتجاج کیا اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا, تو پھر قومی قیادت ہی بیٹھی نا, پارلیمانی قیادت بیٹھی. لاسٹ منٹ پہ جا کے سوالیہ نشان کے ساتھ, لیٹس ٹیک اے بریک ہے.